حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا سیدی مجھ سے بہت گناہ ہو جاتے ہیں، برائے مہربانی گناہوں کا کوئی علاج بتائیے۔ آپ نے فرمایا جب گناہ کرنے کا پکا ارادہ ہو جائے نا تو اللہ پاک کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ فرمایا جب گناہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا، پکا ارادہ ہو گیا تو اب اللہ پاک کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ اس شخص نے حیرت سے عرض کی آپ کیسی نصیحت فرما رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ رزاق وہی ہے، میں اس کی روزی چھوڑ کر بھلا کس کی روزی کھاؤں گا؟ فرمایا دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جس پروردگار کی روزی کھاؤ اسی کی نافرمانی بھی کرو۔ آپ نے پھر دوسری نصیحت اس کو فرمائی، فرمایا جب بھی گناہ کا ارادہ ہو جائے تو اللہ پاک کے ملک سے باہر نکل جاؤ۔ اس نے عرض کی حضور یہ بھی کیسے ہو سکتا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب جدھر جاؤں ادھر اللہ پاک ہی کا ملک پاؤں، اللہ پاک کے ملک سے باہر کس طرح جاؤں؟ فرمایا دیکھو کتنی بری بات ہے کہ اللہ پاک کے ملک میں بھی رہو پھر اس کی نافرمانی بھی کرو۔ آپ نے تیسری نصیحت اس کو ارشاد فرمائی، ہاں جب پختہ ارادہ ہو جائے کہ بس اب گناہ کر ہی ڈالنا ہے تو اپنے آپ کو اتنا چھپا لو کہ اللہ پاک دیکھ نہ سکے۔ اس نے عرض کی حضور یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ نہ سکے، وہ تو دلوں کے احوال سے بھی باخبر ہے۔ فرمایا دیکھو کتنی بری بات ہے کہ تم اللہ پاک کو سمیع بصیر، سننے والا دیکھنے والا بھی مانتے ہو اور یہ بھی یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ وہ ہر لمحے مجھے اللہ پاک دیکھ رہا ہے، مگر پھر بھی گناہ کیے جا رہے ہو۔ چوتھی نصیحت یہ ارشاد فرمائی جب ملک الموت علیہ السلام تمہاری روح قبض کرنے آئے نا، جب وہ روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائیں تو ان سے کہہ دینا تھوڑی مہلت دے دیجئے تاکہ میں توبہ کر لوں۔ اس نے عرض کی علی جا حضور میری کیا اوقات اور میری سنے کون، موت کا وقت مقرر ہے اور مجھے ایک لمحہ بھی مہلت نہیں مل سکے گی، فوراً میری روح قبض کر لی جائے گی۔ فرمایا جب تم یہ جانتے ہو کہ میں بے اختیار ہوں اور توبہ کی مہلت حاصل نہیں کر سکتا تو فی الحال ملے ہوئے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے ملک الموت علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے اس کو پانچویں نصیحت ارشاد فرمائی، فرمایا جب تمہاری موت واقعہ ہو جائے اور قبر میں منکر نکیر تشریف لے آئے تو ان کو قبر سے ہٹا دینا۔ اس نے عرض کی سرکار یہ کیا فرما رہے ہیں، میں انہیں کیسے ہٹا سکوں گا، مجھ میں اتنی طاقت کہاں ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا جب تم انہیں ہٹا نہیں سکتے ان کے سوالات کے جوابات کی تیاری ابھی سے کیوں نہیں کر لیتے؟ چھٹی اور آخری نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اگر قیامت کے دن تمہیں جہنم کا حکم سنایا جائے نا تو کہہ دینا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور اس نے عرض کیا علی جا وہاں تو گناہ گاروں کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا جب تم اللہ پاک کی روزی کھانے سے باز نہیں آ سکتے، اس کے ملک سے باہر نہیں نکل سکتے، اس سے نظر بھی نہیں بچا سکتے، لمحہ بھر کے لیے موت کو بھی نہیں ٹال سکتے، منکر نکیر کو بھی نہیں ہٹا سکتے، اور اگر جہنم کا حکم سنا دیا جائے تو اسے بھی نہیں ٹال سکتے، تو پھر گناہ کرنا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اس شخص پر ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تجویز کردہ گناہوں کے علاج کہ ان 6 نصیحت آموز مدنی پھولوں کی خوشبوؤں نے بہت اثر کیا۔ زاروں قطار روتے ہوئے اس نے اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور مرتے دم تک توبہ پر قائم رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا
اللہ پاک کے انعامات کو یاد کرنا، گناہوں کی سزا کے طور پر اس کی گرفت پر غور کرنا شیطانی وسوسوں سے بچنے کا بہترین وظیفہ ہے۔ لہٰذا ماہ رمضان کے بعد اب ہم پکی نیت کریں، اپنی زندگی میں یہ وصف اپنا لیں کہ جب بھی شیطان وسوسہ ڈالے، وسوسوں کی بوچھار کر دے، گناہ کروانے پر تلج ہی جائے، اس وقت اللہ پاک کی یاد کرے، جنت اور دوزخ کو یاد کرے، اللہ پاک کے انعامات کو یاد کر کے ہم خود کو گناہوں سے بچانے کی بھرپور کوشش میں لگ جایا کریں۔ حدیث پاک میں ہے، شیطان انسان کے دل میں اپنی سونڈ رکھ دیتا ہے، اگر وہ اللہ پاک کا ذکر کرے تو وہ سکڑ جاتا ہے، اگر اللہ پاک کو بھول جائے تو اس کے دل کو لقمہ بنا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روایت میں ہے، شیطان انسان کے دل پر بیٹھا رہتا ہے، جب بندہ ذکر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، جب انسان اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں وسوسوں سے بچنا نصیب فرمائے، شیطان کا مقابلہ کرنے کی طاقت اور قوت عطا فرمائے۔ کاش گناہوں کے خیالات ہی سے بچت ہو جائے، اور خدا نخواستہ دل میں گناہوں کے خیالات آئیں بھی تو انہیں جھٹکنے اور اللہ پاک کی یاد میں مصروف ہو جانے کی سعادت مل جایا کرے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے آخر میں شیطانی وسوسے بچنے کے چند روحانی علاج بھی سماعت فرماتے جائیے۔ جب بھی دل میں وسوسہ آئے تو کہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور دوسرا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھتے رہیے۔ اور تیسرا سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس کی تلاوت کیجئے۔ اور چوتھا، آمنت باللہ ورسولہ، آمنت باللہ ورسولہ، آمنت باللہ ورسولہ، یہ کہیے۔ نمبر 5 ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ پارہ نمبر 27 سورہ حدید کی یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کو پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل ان سے وسوسہ دفع ہو جاتا ہے، وسوسہ شیطانی سے بہت حد تک امن رہے گا۔ اللہ پاک میری اور آپ کی شیطان کے وسوسوں سے حفاظت فرمائے، اور ہمیں گناہوں سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔